الحمد لله الذي هو أهل المغفرة والتقوى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين وعدهم بالحسنى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا عبد الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله ارباب صدور سادات کرام علماء اعظام معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ حادثاتی طور پہ گلے میں تھکاوٹ ہے اور یہ ایک عجیب حادثہ ہے کہ یہ ساؤنڈ بھی میرے یہاں ہو سکے مجبوریاں کی بنا پہ میں زوردار خطاب تو نہیں کر سکا گا سمجھاو کا انداز سویرے 10 بجے پھر اٹک بولنا وقت بھی کافی ہو گیا صرف سمجھاو کا انداز اپناواں گا باقی کی پیشگی بعد مسئلہ توحید اور شرک کے اندر ایک مغالطہ اور مغالطہ آفرینی کا اضافہ کرنا مغالطہ یہ ہے مغالطہ آفرینی والے پاس میں نہیں جانا
مغالطے سے رہنا. مغالطہ اپنی جڑی ہے وہ تمہیں پتا اس جان دے کن طرف مغالطے کا ادارہ کرتے اپنی خدا پاک جل و شان و روح دی دتی سمجھ کے مطابق وہ بھی دعوی نہیں. امید بڑی حق یہ ہوئی ہونا ہے جو نہ چیز نے بیان کرنا یہ بھی وہ بے نیازی کے پیش نظر آج کر رہے ہیں. ورنہ سلف صالحین کی تحقیقات کا نچوڑ تو یقین ہے. اور اگر یقین نہ بھی ہوگا تو علم طمانینت نفس میں کسی پاس نہیں جانا. عزیزم اللہ پاک تو علاوہ کسی نو پکارنا یہ شرک کا دار و مدار قرار دیتا جاتا ہے. کئی بعض اوقات زندے مردے کا فرق کیا جاتا ہے کہ زندہ نو پکارو تو توحید ہے، توحید کے مطابق کہ اگر مردہ نو پکارو گے تو شرک ہو جائے گا. کئی حاضر تے غائب کا فرق کر دیں. حاضر کو پکارو یعنی پاوے زندہ ہو گیا بڑا جڑا غائب ہے تو حاضر نو پکارو تے ہو جائے توحید تے منافی نہیں. اگر غائب نو پکارو گے تو شرک ہو گیا کیوں وہ سمجھے گا. اور اگر سننے کا اس کا اعتقاد رکھو گے تو شرک ہو جائے گا کیونکہ وہ اللہ تعالی کی شان ہے. تو جناب جی اس محفل کے اندر صرف یہ وضاحت کرنی یہ بہت بڑا مغالطہ ہے یہ آخنا کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے یا یہ کہنا کہ مردے کو پکارنا شرک ہے یا یہ کہنا کہ غائب کو پکارنا شرک ہے. یہ بہت بڑا مغالطہ ہے. صاحب علم بندے نو ایک کم از کم نہیں کاٹنا چاہتا. جنہ آیات طیبات کو یہ مغالطہ لگتا ہے انہوں ایک آیت کریمہ تلاوت کی تھی یہ پڑھ کے اس تو پھر فتوا لگ جاتا ہے کہ یا رسول اللہ کہنے والے مشرک ہو گیا یا غوث اعظم کہنے والے مشرک ہو گیا. کیڑی آیت ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. سیدھا سادہ ترجمہ بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. بات ختم. لہذا پکارنا شروع ہو گیا. ایک اور گل یہ کہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ پھر زندہ مردہ یا حاضر غائب کا فرق نہیں ہوتا. اگر اس آیت کریمہ پر رہیں یعنی جی میں ظاہر مانا صرف موٹا موٹا ظاہر لگتا ہے پیا اور اس کے صحیح اور حقیقی معنی اور نہ جائیں پھر تو مطلب یہ نکلے گا کہ میاں مسجد جائے جس وقت تھی اللہ نے پکار رہے یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان اس وقت کسی کو مت پکارو. لہذا
وہ بچیا سپیکر بند کر دو، بچیا سپیکر کھول دے، منڈیا پانی لیا روٹی لیا کری وہ کری، یہ پکارنا حرام تو شرک ہو جانا ہے، کیونکہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ مساجد اللہ کے لیے ہے، تو اللہ کے ساتھ کسی کو نہ ہونے تو وہ پھا گل پی گیا کہ بچوں کو نکلنا لگا ہی نہیں، نہ کوئی توحید والا نکلے گا نہ کوئی ساڈے ورگا شرک والا نکلے گا۔ تو شاہ جی کی بلا اور کیون نکلے گی بھا جی، کیونکہ آیت تو کہہ رہی ہے مسجد اللہ کے لیے ہے، اس کا مطلب یہ ہوں موٹے موٹے مطلب تو رہنے ہیں تو بھائی مسجد میں بیٹھ کر اللہ کو پکارو، اللہ کے ساتھ کسی کو، لہذا جب مسجد جو نکل جاؤ پھر جنمدی کو پکارو، اور اللہ کے ساتھ، لہذا اگر کوئی مسجد میں آئے اور اللہ کو نہ یاد کرے کسی اور کو پکارتا رہے پھر ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ ہوں انہوں سوائے جھگڑا میں کی آخ سکتے ہیں، اتنے تباہی اتنے مانے مطلب ہی ایسے نے کہ کوئی بچے گا ہی نہیں، مان سکتا نہیں۔ ہوں یہ صحیح مانا صحیح مطلب جھگڑا والے پاس نہیں جانا، ایسا صحیح مانا اور مطلب جڑا اللہ رسول کے نزدیک ہے انہوں ظاہر ان شاء اللہ عزیز وہی مانا ہے جڑا سارے بزرگوں نے دین کرتے لگے۔ لیکن انہوں نے دیکھو گل مطلق پکار بھی نہیں سجنا، پکارنا کوئی شرک نہیں بنتا۔ اس آیت کریمہ دا اشارہ اور دوسری آیت کریمہ دی وضاحت اور صراحت اس آیت کریمہ دے معنی نو واضح کر دیں۔ یہ اشارت النص، دوسرے دی عبارت النص، یہ معنی واضح کر دیں۔ اللہ تعالی نے اشارہ کی لگایا ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، اس تو پہلا ایک جملہ کھڑا ہے، ان المساجد للہ، بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، یہ ایک اشارہ پہ ہے وہ کی کہ عبادت صرف اللہ کی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو معبود سمجھ کر مت پکارو۔ اشارہ کتوں ہے؟ ان المساجد للہ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا لا تدعوا مع اللہ احدا، یہاں پر فا یہ فا فلا، یہ پہلے جملے سے ایک شرط محذوف رکھی گئی ہے جو سمجھ آتی ہے، یہ اس کا جواب ہے کہ مسجد اللہ کے لیے ہیں۔ جب مسجد اللہ کے لیے ہیں تو کسی اور کو اللہ کے ساتھ مت پکارو، اور تسی خود سمجھدار ہو، خالی پکار کی گل اگر ہوں تو پیچھے یہ آخر کی لوڑ کیڑی سی کہ جب مسجد اللہ کی ہے۔ ہوں مساجد بول کے یہ مطلب نہیں کہ مسجد اللہ نال کسی نہ پکارو، مسجد باہر نکل پکار لو نہ، مساجد بول کے علمی نقطہ ہے، بڑا بڑا علمی نقطہ ہے۔ مساجد کا ذکر یہ ہے محل، مساجد مسجد کی جمع، مسجد کہتے ہیں لغت کے لحاظ نال سجدے کی جگہ، یہ کہتے ہیں وہ چاہے مسجد تو باہر ہوئے چاہے مسجد سے ہوں ذکر محل ارادہ حال، اس کو کہتے ہیں مجاز مرسل۔
علاقہ ہے حالیت اور محلیت کا. قرآن مجید کی اور آیت سنو. خذوا زینتکم عند کل مسجد. اللہ فرماتا ہے ہر مسجد کے پاس اپنی زینت پکڑو. تو مفسرین نے لکھا مراد کی یہ نماز دے وقت لباس پہنو. توجہ نہیں فرمائی. سبحان اللہ. جیڑی نماز برہنہ پڑھنا حرام ہے اس واسطے لباس پہننا فرض ہے. اس سے آیت تو ثابت ہے. خذوا عند کل اور ہے مسجد مراد نماز ہے. زینت پکڑو یعنی لباس. عند کل مسجد ہر مسجد کے وقت یعنی ہر نماز کے وقت. اوپراوا اتنے مسجد کا لفظ ہے تو مفسرین کرام کہہ رہے ہیں نماز. کہ مسجد بول کے تے مراد نماز ہے. اگر اسی یہ مقید کریے نا مسجد نال تو پھر تو مطلب ہے مسجد باہر اگر ہو گئے نماز اتنے پڑھنے تو پھر ننگا پڑی جائے. لہذا قربان جائے اور نماز کی بصیرت پر جڑے عربی زبان دیا لطافتہ باریکیاں سمجھتے ہیں یار ہوں سڈے رنگ اج کل کا پڑھیا انہیں تو باقی فتوا دے دینا. انہیں آخنا لو جی قرآن چ بخانے آؤ تو صرف آئی گل مسجد کی مولوی صاحب لہذا لک دی لا کے میں موڈے تے رکھ کے گلی کھلو کے نماز پڑھا گا کوئی ڈک کے بکھاوے جہاں ڈکے گا میں قرآن کھول لا گا. وہ کی کر سکتے ہیں بھاجی انہوں یہ آخیں گے کہ تو اپنے دور کا امام غزالی تیرے کا ساڈا کوئی بار نہیں. تو اپنے لال چہرے پر لال ہے تیروں کھلی چھٹی. ہوں آخنا پینا ہے حق یہی ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد. ہر نماز کے وقت لباس پہنو. تو مسجد بول کے مراد کی ہویا نماز بولو. کیوں ایک تعلق ہے نماز کا مسجد کا کی یہ زیادہ تر تھان بنتی ہے نماز کی. تو یہ بول کے وہ مراد لینا یہ درست ہو جاتا ہے. گل نہیں سمجھ لگے. یہ شدت تعلق کی بنا سے ایک بول کے لفظ سے دوسرا مانا تھی کہہ لیندے ہو. بندہ ہوتا ہے کسی کا برا تھی کہو فلانا لگا ہوں. غلام رسول کا برا پہ آتا تھی آدھو غلام رسول لگا ہوں. وہ بھائی غلام رسول کی یار میری نظر چ غلام رسول کا وہ بھائی کیوں یار ہوا نا برا کہڑا فرق ہوتا. یہ مطلب ہے بعض اوقات تعلق کی بنا سے ایک دا نام دوجے نو دے دتا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں مجاز. یہ مجاز مرسل آ گیا اتنے. یہ ہوں علمی لفظ ایک سوکھے لفظ ہے تمہیں سمجھا دیتا کہ نہیں. تو اس انداز کلام مجید چاہے مسجد بول کے مراد کیے نماز. کیوں نماز دی تھان کیے زیادہ تر اگر کوئی بار کبھی پڑھ لینا ہے تو گل اکثریت اکثر کرنے اکثر اوقات مسجد محل مقام تھان نماز دی. تو اس تعلق کی بنا سے مسجد بول کے مراد نماز ہو گئی. تو مانا بن گیا ہر نماز کے وقت لباس پہنو. ہوں اسے نو لے جا ادھر اندر مساجد للہ مسجد اللہ کے لیے ہیں
ایتھے یہ دسنا نہیں کہ مسجد اللہ واسطے میں توجہ نہ رہا، کیونکہ آگے فلا تدعو یہ مرتب کیتا جا رہا ہے تو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. اگر اتنے مساجد ہی مراد ہوتی تو مسئلہ تو باہر پھر جائز ہونا سی، جبکہ منکر اس چیز کا قائل نہیں تو ہوں کی ہے مساجد بول کے جی اتے مسجد تو نماز مراد سی، اتے مساجد بول کے وہی نماز مراد ہے. ہوں مطلب یہ بنے گا وہ عبادت ساری اللہ واسطے ہے تو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکار. مشکل کاٹ تھی کہ سوتی کھل گئی، بعد کا پتنگڑ بنا رکھا ہے. یا رسول اللہ کا فتوا لگ جاتا ہے، یا غوث العالم سے لگ جاتا ہے، فلان شہر سے لگ جاتا ہے، دلیل آیت پاک بنی کری. اور بھائی اس آیت کے صرف ان لفظوں پر تو غور کرو، یہ سارے مسلمان ہی رہیں گے، کوئی مشرک نہیں بنے گا انشاءاللہ. سمجھ نہیں آ رہی. ان المساجد ہوں مانا نہیں بنیا سب عبادتیں اللہ کی ہیں، سب عبادتیں تو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، یعنی معبود. ہوں گل کے لیے آگے صرف عبادت تھی بولو، یہ اشارہ ہے بالکل واضح الفاظ میں اس کے ابہام کو ایک اور آیت میں دور کر دیا گیا. اس اجمال کی اتنے وضاحت ہو گئی، اس مطلق کی اتنے تقلید ہو گئی، اس عموم کی اتنے تخصیص ہو گئی. سمجھ نہیں آئی نہیں؟ مطلق تو مقید کی مثال سمجھو تاکہ مسئلہ سوکھا ہو جائے. میں کہنا بھاجی میرے ساتھی اندر آ جان، یہ میں مطلق بولے. میں نال ہی کہنا یار پگا والے اندر آ جان. ہوں سچی دسیا جی جہاں سیاح بندہ ہونا ہے نا سمجھ والا انہیں اتوں اندازہ لا لینا ہے کہ پہلا جڑا آخیا سی نا کہ ساتھی اندر آ جان، اتوں مراد ہر طرح کے ساتھی نہیں، پگا والے ساتھی نہیں. کیوں اگوں جڑا نال ہی انہیں کہہ دیتا ہے کہ وہ پچھلے دی وضاحت کرتا ہے ایسے طرح ہوں ساتھی آ جان یہ مطلق ہو گیا، عام ہو گیا. پگا والے آ جان یہ مقید کے خاص ہو گیا. آگے سمجھ کے نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کسی کو مت پکار، یہ عام اور مطلق ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر جی میں عرض کی تھی نا پگا والے پھر آ جاؤ تو ہر کسی سمجھنا ہے یہ عام گل نہیں اور خاصا نہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی انداز میں اور مقام پر فرما دیا وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. اللہ اور اللہ کے ساتھ کسی خدا کو مت پکار. اتنے انہوں نے نہیں فرمایا لا تدع مع اللہ آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکار. اتنے آیا سی کسی کو مت پکار، اتنے آیا الہ آخر کسی اور الہ کو نہ پکار. الہ خدا. ہوں اوتھے جیڑی گل رکھی سی رب نے چھپا کے ان المساجد للہ میں یہاں پر رکھ دی الہ میں.
سمجھ آ رہی نہیں؟ کوئی نہ آ رہی؟ اسی دو تھکیا تھی نہ تھکو، تاری مہربانی. سبحان اللہ. اسی دو تھکیا کافی نہیں. کی عرض کی تھی میں؟ دیکھو سبحان اللہ، قرآن مجید کی عظمت کو سب سبحان اللہ. ایتھے فرمایا اور اللہ کے ساتھ کسی الہ کو مت پکار. یہاں پر مساجد کی بات نہیں آئی. کیوں؟ کہ جیڑا وہ مساجد للہ اشارہ سی وہ تے الہ دے لفظ آ گیا. ادھر الہ آیا تے مساجد نہیں آیا، ادھر مساجد آیا ہے الہ نہیں آیا. ہوں دونوں رلاؤ تو مطلب کی بنے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی خدا کو مت پکار. الحمدللہ سنی مسلمان اور کوئی مسلمان بھی جو مسلمان ہے اللہ کے ساتھ خدا سمجھ کر کسی کو نہیں پکارتا. رسول اللہ کو پکارتا ہے تو رسول سمجھ کر، غوث اعظم کو پکارتا ہے تو غوث بندہ سمجھ کر. ہو گئی وضاحت تیری کہ نہ ہوگی؟ سبحان اللہ. جدو کی گل کرے یار رب کسی نے نہ پکارو آ کے یار کیوں پیا میں غلط بیانی کرنا ہے. صحیح وضاحت بولے کا مطلب تو یہ ہے قرآن پاک پہ دستا ہے کہ اللہ کے نال کسی خدا نو نہ پکارو. گل نہیں سمجھ. اگر کوئی ہوں اگلی گل آ گئی وہ جی گل ہے بھائی چلو زندے نو پکارنا جائز ہویا نا، مردے نو تو شرک بن جانا. یہ بھی قرآن مجید بھی جواب کہ ثابت کرنے جناب زندہ نو پکارنا شرک ہوئے تو پھر قرآن اپنے حساب نال ادھروں تو علم ظاہر ہو گیا ان کہ جی گل یہ بھی زندہ نو پکارنا جائز شرک نہیں بنتا، لیکن مردے نو پکارنا کہ ہر حال شرک ہے نا. لیکن ہوں یہ وضاحت سمجھو اللہ دے قرآن میں دو زندہ ایسے ہوئے جنہ لعنتیاں نے خدا ہومن کا دعویٰ کیتا ہے. ایک فرعون ایک نمرود. فرعون آخدا سی زمانہ اپنے وجود کا خود خالق ہے، عبادت کے لائق میں. وہ سی دہریہ. کون سی؟ دہریہ. ہوں وہ بیٹھا ہے زندہ ہے. حضرت موسیٰ اس کو پکارتے ہیں، وہ دی کچہری ہے، وہ دی قوم کے بندے کو پکارتے ہیں. ادھر دیکھو بھائی دو شخص پکار رہے ہیں. کس کو پکارتے ہیں؟ زندہ کو. ایک حضرت موسیٰ ہے، اللہ کے رسول ہیں. دوسرے فرعون دی قوم دے وہ بندے جڑے اس نو خدا سمجھتے سن. دو بندے پکار رہے ہیں. حضرت موسیٰ پکارتے ہیں، یہ رسول ہی نے، مشرک نہیں بن رہے. دوسرا قوم دا بندہ پکارتا ہے، وہ پکارن نال مشرک ہے. ہوں اگر اسی کہنے ہاں کہ زندہ نو پکارنا شرک ہے تو دونوں مشرک ہو. توجہ نہیں فرمائی. سبحان اللہ. اگر اسی کہنے ہاں زندہ نو پکارنا شرک نہیں تو پھر دونوں مشرک نہ ہو. جبکہ حقیقت یا ایک مشرک ایک رسول ہے. سبحان
پکار کنوں رہے نے زندہ نو فرونا خود چلو گل کنوں کو پکار دے زندہ نو ایک پکارن والا رسول دوسرا مشرک کیوں بھائی جے زندہ نو پکارنا ہوئے شرک دونوں مشرک جے نہ ہوئے تو دونوں موحد لیکن ایک مشرک ایک رسول کی وجہ گل جی وہ پہلو سمجھا آیا آیت چو کھڑ کے وہی اتنے آنی حضرت موسیٰ کلیم پکارتے ہیں تو بندہ سمجھ کر اور وہ زندے کو پکارتا ہے خدا سمجھ کر توجہ نہیں کر پائی اڈ گیا زندے مردے والا فرق کہ نہ اڈیا اگلی گل سنو وہ جی حاضر غائب وہ یار حاضر تے زندہ جائز بنتا کیوں جی سارے متفق ہو جاتے کوئی ویچیے تو سی یا تے آخیے بھی یہ خدا مننا یہ جائز ہے جی تے کہنے آپ پکارنا ہے شرک تو پھر زندہ بچ آتا ہے یہ پکارنا بھی شرک ہونا چاہیے اگر کوئی بچ ہور روڑا ہے کہ خالی زندہ نہیں کوئی ہور بچ گل آ کہ وہ آتی ہے تو تا خلل آتا ہے وہ دسو بھی کی عام پھر یہ مغالطہ پایا جاتا ہے جی گل آ کہ زندہ تے سنتا وا وہ سنتا نہیں یہ کر سکتا وا یہ علم والا ہے وہ بے علم ہے یہ قدرت والا وہ بے قدرت عاجز ہے ہوں گل پھر پکار دی تو نہ ہوئی نا گل تو پھر اگاں کوئی ہور پاسے ٹر گئی وہ پاسا کی ہویا کہ علم قدرت ہے سو کہ نہیں سمجھ نہیں لگی تو یہ سمجھو ایتھے جدو گل آئے گی تو پھر دعوے ہو جان گے دو ایک دعوی یہ کہ جنہوں اصا پکارنے ہاں مرن تو بعد نہ انہوں دا کوئی علم ہے نہ انہوں دی کوئی طاقت ہے دوسرا دعوی یہ کہ موت تو بعد انہوں دا علم انہوں دی قدرت انہوں دی شان جدو زندے نو جس بنا سے پکارنا جائز بنتا ہے پیا ہاں جی علم قدرت عطائی مننا یہ اندر اللہ تعالیٰ نے علم اور قدرت عطائی رکھی عطا کی تو اذن ہو گیا اللہ کے علم کا یہ مطلب ہے کہ اس رات نے اسے قدرت اور علم رکھا ہے لہٰذا ادھر نہیں رکھا جتھے رکھا اتنے ماننا توحید ہو گیا تو جتھے نہیں رکھا اتنے شرک ہو گیا کیونکہ ادھر تو سب حصہ دار بنا لیا رب توجہ نہیں فرمائی لیکن ہر گل اتنے آ رکی کہ بھائی جیڑا غائب ہے یا فوت ہو گیا وہ نبی وہ ولی علم قدرت تو فارغ یہ ادھر کا دعوی ساڈا دعوی یہ آ کہ جنہ زندہ کو علم قدرت ہے نا عام زندہ کو نبی ولی کو وفات تو بعد اس تو زیادہ ہے یہ دو دعوے ایک دعوی ہے وہ غائب ہو جان تو کوئی شے نہیں فوت ہو جان تو کوئی شے نہیں اسی آنے وہ غائب ہو جان یا فوت ہو جان جو رب کی دتی شان انہوں کو ہے وہ دن ب دن ود دیے گھٹ میں اگر کوئی دعویٰ کرے کہ نبی ولی اور دوسرے زندہ یہ طاقت میں سب برابر ہیں اللہ دی عطا کرتا کوئی خصوصیت اتنے نہیں
یہ دعویٰ اس پر مردود ہے. انہاں لوکاں دا مخصوص شان نال سب تو ممتاز ہو یہ قرآن مجید کے قطعی یقینی عبارات تو ثابت ہے. اس شک کرنے والا ایمان کو خارج ہو جاتا. آپ سمجھنا ذرا نبیاں ولیاں کے دو حال. ایک حال ہو گیا حیات ظاہری کا اور سامنے موجود. دوسرا حال ہے حیات باطنی بعد از وفات کا یا غائب ہونے کا. یہ دو حال نبیاں دے ولیاں دے قرآن مجید کی نسل قرآن مجید کی عبارت اتنا ایک ثابت ہو گیا ہے کہ یہاں کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. انہوں کا تیرے ساڈے تو غائب ہونا اور انہوں کا اپنے وفات تو بعد ہونا یہ دو حال ایسے ہیں کہ انہاں دو حال ساری کائنات تو ممتاز ظالم ہوئے گا کوئی اگر انہاں دے انہاں دو حال نو لوکاں دے دو حال دے برابر بلکہ اور سن قسم اس ذات نہیں قبضہ قدرت میری جان ہے. تیرا میرا حال حاضر ہون کا انہوں دے غائب ہون کے برابر نہیں ہو سکتا. تیرا میرا حال زندہ ہون کا وہ انہوں دے مرن تو بعد کے برابر نہیں ہو سکتا. ذوق کی بات نہیں عقیدے کی بات ہے. یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ میں محض ذوق اپنا رکھنا کہاں کر کے میں گل یہ ساڈا عقیدہ ہے ساڈا ایمان ہے قرآن کا صاف بیان ہے. ایک نبی کی گل کافی ایک نبی کی بات کافی ہے. لا نفرق بین احد من الرسل. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آپ اپنی قوم نو فرماندے نے اے میری قوم انبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم. اے میری قوم جو تساں کھاندے رہندے ہو تے کھاندے رہو گے. میں دو ترجمے کیوں کیتے نے یہ مضارع کا صیغہ ہے مضارع حال اور استقبال دونوں کے لیے آتا ہے. یہ نحو والے بیان کرتے ہیں علم بیان والے کہتے ہیں علم معنی والے نو کہتے ہیں تجدد. جہاں مانا ہوئے گا وقتاً فوقتاً دسدار رواں گا. تسا جو کھاؤ گے کھاندے رہو گے میں وہ بھی دساں گا. جو تسی گھر میں چھپا کے آدھے ہو فی بیوتکم اپنے گھروں میں جو چھپا کر آتے ہو آؤ گے میں وہ بھی دسیا کراں گا. جو ہوں اتنے صدقے جاواں قرآن کے لفظوں پہ غور کرو. انہیں یہ فرمایا کہ اس
وقت میرے اوپر وحی آئے گی، جبریل آئے گا، وہ بتائے گا تو میں بتاؤں گا. کیونکہ کئی یہی سمجھتے ہیں کہ جی جبریل آئے بتائے تو کچھ آتا ہے ورنہ نہیں. اور یہ بھی نہیں فرمایا اس محفل کھلوتا وا ہوں پوچھو گے تو دساگا گاہ پچھا میرے کوئی پتہ نہیں دے. اسے رد واسطے فرمایا میں بتاتا رہوں گا. مت تھی آخو ہوں میں ہوں اتر جا گا. ایسا تھی جھٹ تو بعد پھر آ گیا جی اتے نہیں تو اتے بہ کے دس دیا. جتھے مرضی پوچھو گے کوئی وقت بھی قید نہیں، کوئی جگہ بھی قید نہیں. ہر وقت بتاؤں گا، ہر جگہ بتاؤں گا، کیونکہ اللہ نے میرا اندر ہی ہے سبب. حدیث والے پاس نہیں جانا، بات کو صحیح کہہ دیں. قرآن چ نہ نکل سکے چاستے پھر تو اس کی تفسیر ہے کہ اگر اجمال ہی مفسر ہو جنوں ایسا مجمل ہو بیان ہے اس کا، اگر یہ مجمل ہی ایسا مفسر ہو، ایسا واضح ہو، پھر ادھر بجان لوڑ واضح. اور توجہ گل کر لگا فرمایا میں دستا رہا گا جو تے ٹھڈاں جو تھی کھانے ہو مطلب کہ ہو میں وہ دسا جو تے گھر وہ دسا. اور کوئی بے وقوف تو بے وقوف ہوئے گا جڑا آخے نبی جا کھادا تے ذرا سکتا ہے لیکن ٹھڈ کی پیڑ بھی دس سکتا ہے. نبی نو یہ علم ہے میں ٹھڈ کھادا کی ٹھڈ دکھ آ جائے، تکلیف آ جائے کہ کیا پھر نبی نو کوئی پتہ نہیں. سمجھ نہیں لگی یہ کوئی ٹھڈل بندہ ہی یہ گل کر رہا پھر تکا ٹھڈل کرے گا. جی میں کوئی آخے وہ جی حضرت جی قرآن اتنے آیا جو تھی گھر کے بچ رکھ کے آؤ جی جا گھر تو باہر پیا پھر انہوں تو نبی نہ جانتا ہوا. پھر اس اتنے بھی آفرین بھراوا کہ جڑا ایڈی موٹی اکل والا ہوئے کہ قرآن ایسی بریک اکل والا ہوئے بھی تے کہاں کوئی باہر دس انہوں ایسا نہیں پتا کہ جتنے زیادہ پرتوں میں چھپی ہوگی تو چاہیے فطرت کا تقاضا ہے، فطرت کا تقاضا ہے جتنے پرتوں میں چھپی ہوگی علم اتنا دور ہونا چاہیے اس سے اور جہل اس کے قریب ہونا چاہیے. وہ تو بندہ بہت بے خبر ہونا چاہیے. لیکن عجیب گل ہے کہ پردیاں میں چھپی تو دس دین دیکھ رہے ہو کہ جیڑی پردیاں تو باہر پی ہے انہوں نہ ویخ رہے ہو تیرا فوٹو پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا. کوئی سیاح بندہ ایسا فوٹو تو نہیں ہو سکتا. یہاں پر علمی زبان میں اگر بات کریں تو کہیں گے یہ دلالت النص ہے، شافعیوں کے نزدیک فہم خطاب ہے، حدیث یا قیاس بالاولویت ہے. مطلب کیا کہ جب پیٹ میں اور گھر میں پڑی ہوئی چیز کو جانتے ہیں جو چھپی ہوئی ہے تو جو باہر ہے اس کو بطریقے اور
صاف گلا بولو سبحان اللہ. ایک ہوں قرآن کے دعوے ثابت ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واضح کہ وہ غیب جانتے ہیں. جس غیب کی انہوں نے بات کی وہ اور بطریق اولاد جو غیب ثابت ہو رہا ہے وہ سب کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اتنے پر اتفاق ہے کیوں کہ قرآن میں موٹے ٹھیک ہو گیا. کیا ہوا ہوں اتنا بھی تو سمجھ لے کہ انہوں نے امتی جڑے نے وہ خالی وہ نہیں سن جڑے اس لیے سامنے بیٹھے سن. پتہ نہیں کوئی کتے آخر عیسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی دور دراز مدینے مکے ہر پاس ہے. لیکن آپ سارے بارے فرما رہے ہیں ہو سکتا کہ نیڑے والے آ جان آخر سرکار کی کھاتا تو دس دن جی کوئی امتی دوروں آ جائے تو آخر یہ میں گل کی انہیں آخر سرکار کی آخر سارے بارے نیڑے دور کی جی گل سی تو کس چھٹے چلو اصل بچارے ایڈا سیاپا گل نہیں سمجھ لگی. ادھر میں ایک نوی گل لگا چوتھی تھان سے میرا تیسری تھان سے لگا پکارنے دیا سہولت بن گیا نے 4. ایک سورت ہے بولا پکارے بولے بولا ستے بولے تھی کی کہتے بولے ڈورا ڈورا ستے ڈورے شرک کے پاسے رکھو. ہر کسی آخر بے وقوف لگا تو چلن جان دے ایک دوجے کو پکارنا وہ سریدا پینا وہ سریدا پتا کہتا کی پینا وہ پتا ڈورا پکارے ڈورے نو شرک ہوئے نا شرک ہونا تو دور رہا. کیوں وہ پہلو دس چکیا جب خدا سمجھ کر پکارے گا تو پھر اس حال میں جب ڈورا ڈورے نو کیا پکارتا ہے خدا سے سمجھ کے نہیں کیا پکارتا لیکن وہ بھی ڈورا ہے وہ بھی ڈورا ہے تو لازمن بات ہے عقل کے خلاف ہے بے وقوفی ہے چگل پورا ہے کچھ حاصل. ایک صورت ہے یہ پاس رکھ لو. دوسری صورت ہے دونوں پاسے سنن تے ویکھن والے ہو پکارن والا بھی جنوں پکار دے پیا یہ بھی نظر والا وہ بھی نظر والا یہ بھی کرنا والا وہ بھی. ہوں تو کسی بھی آخنا نا کہ بے وقوفی کیوں جب دونوں پاس فائدہ تے حاصل ہو جانا. تیسری صورت توجہ بھائی ایک پاس پکارنے والا بے نظرہ بے کرنا ہوئے اور جنوں پکارتا ہے وہ کرنے والا ہوئے تو نظر والا ہوگا. چوتھی صورت یہ الٹ کرنا پکارنے والا خود نظر اور جنوں پکارتا ہے وہ بے نظر ہے. پہلی صورت جی بنائی وہ ڈوریاں والی وہ پاسے چلا. یہ 3 صورتوں میں پکارنا حق کہ نہیں حق. دوسری صورت کی مثال دونوں پاس آخر کان والے لوگ پکارنے والا حق باہو جنوں پکارے غوث پاک بندہ پکارن والا ویخ رہے پیا جنوں پکار دے وہ بھی ویخ رہا سینے
سن فریاد او پیرا دیا پیرا پیرا بغداد والے سن فریاد او پیرا دیا پیرا میں آنکھ سناوا میرے تیرے جیا مینو ہور نہ کوئی میں گیا لکھ تینوں کھولنا کاغذ او ساڈے بدیاں والے در تو تھکنا مینوں میں وچ ایک گناہ نہ ہوندے او میرا تو بخشاؤں چبری ہوے گا جڑا کے بغیر ویکھے پکاری لگدا چلو ساڈے نال ناراضگی حق باہو نال تے نہیں ہونی. دوسری صورت تیسری صورت بناون لگا پکارن والا اکھ والا ہوے جنوں پکارے او بے نظرہ ہوے یا سار یا کل جبل. حضرت امیر عمر منبر رسول میں کھڑے تھے منبر مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے عمر فرماتا ہے او ساریا 100 میل دور کھلوتے نے ساریا او ساریا پہاڑ کا نہ چھٹی اور دشمن پچھلے پاسے آن لگ گئی. عمر میں کھڑا ہے پر جنوں سننا ہے وہ ویکھن والا نہیں. غیروں کے محدث نے لکھا بات صحیح ہے بالکل روایت صحیح ہے لیکن میں پچھلا راز کیا کہوں پکارنے والا نظر آ رہا دیکھ رہا اگلا نہیں دیکھ رہا لیکن فائدہ ہو گیا. اذن شامل ہے عطائی طاقت شامل. اگر اس کے پاس نہیں جس کے پاس تھی اللہ کے امر و اذن سے اس نے وہاں پہنچا دی. بار بار سبحان اللہ مقصد حاصل ہو گیا نہ ہویا سنا. تیسری صورت چوتھی صورت کہ پکارن والا نہیں کیا ویکھدا اور جنوں پکارتا ہے اور یہ عام امت کا حال ہے. امت پکارتی ہے اور چل رہے آج تو نہیں نبی نو ویکھ رہا تو نبی تینوں ویکھ.
شک میں وہ دیکھتا رہتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. اگر نظریں کیا سے اولویت چلاؤ تو حضرت عیسیٰ کے متعلق حضرت عیسیٰ کی غیب دانی قرآن بیان فرماتا ہے تو یہ سید الانبیاء ہیں وہ تو نہیں. غیب دانی ان کی بطریق اولا قرآن سے ثابت ہوگی کہ اگر وہ ٹھڈا نو جان دے ٹھڈا نہیں بیچالے کچھ جان دے کہ ہر کسی دا جان دے فرما رہے ہیں دعویٰ کر دے تو پھر سمجھ لے سید الانبیاء ہوتے کوئی ایسا حال امت کا نہیں جڑا غائب تجھے پکار دیا یہ سوچے کہ میں انا ویکھن نہیں گیا نہ اس دکھ چلو تو ایسے خوش ہو جا کہ جنوں میں پکارنا انہیں آنکھاں والا کائنات ہی دیکھی. شیر پڑھ فریاد امت. ارے بھائی شیر پڑھنا بڑا سوکھا کام ہے وہ میرے تو علاوہ بھی بندے پڑھ جائیں گے لیکن اس شیر کا جو مضمون تے مطلب ہے دلیل ثابت کر کے لوگوں کے دلان کہ ادھر اللہ کی شریعت قرآن ادھر اللہ فرمان ایک نہ ہوئے تو موڑا خالی یہ نہ بھی ان کے پاس شیر ہے. توجہ نہیں فرمائی. یار یہ فوت ہونے تو بعد ود جاتی انہوں کی شان ہور میں کیا کٹ جاتی. ادھر دیکھو اللہ تعالی کی طرف جیڑی کوئی شان اور کمال کسی کو عطا ہوتا ہے اللہ تعالی پاک ہے اس سے کہ وہ چھین لے اس کے ظلم اور زیادتی کے بغیر. اور جو غور کرنا ذرا اللہ تعالی کسی کو شان دے کسی کو کمال دے وہ شان اور کمال اللہ تعالیٰ کھو لے واپس مل لے وہ ظلم اور زیادتی کے بغیر یہ رب کی شان بلکہ انہیں قسم کھا کے فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم وإن کفرتم ولئن عذابی لشدید. اگر تم شکر کرو میری نعمت کی قدر کرو تو میں قسم کھا کے کہنا اور بتانا سبحان اللہ. اور اگر تسی کرو گے ناشکری تو میں کھول عذاب وقت. توجہ ذرا ہوں یہ تسلیم ہے نبیاں اللہ تبارک و تعالی نے شان کمال دیتے ہیں اور خصوصاً یہ غیب خبر دنیا جہاں حضرت عیسیٰ پاک کے مقابلے انہیں بیان کر دیا. چلو ہم ادھر ادھر اپنے نبی کی بات نہیں کرتے بات کی شروعات لگ جائے اچھا اور کسی کی نبی کی بات کرتے ہیں اور کسی کے نبی کی بات کرتے ہیں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نبی کی بات نہیں کرتے مات کو ناراض ہو
اب میں پوچھتا ہوں وصال سے پہلے تو یہ غیب دانی تھی اور میں پوچھنا نبی حضرت عیسیٰ نے اس شان دی اس کمال کی قدر کیتی ہے یا بے قدری کیتی ہے، شکر کیتا ہے یا نہ شکر؟ تھوڑا دل کیا سچی نبی نہ شکر ہو جائے کہ اعلیٰ درجے میں قدردان بولو اعلیٰ درجے میں قدردان تو آخر پائے گا اللہ کا وعدہ سچا جے غیب دانی پہلے ہے سی 90 درجے تھے تو وصال تو بعد وہ جانے گی 100 بلل آخرت تو خیر من الاولیٰ اور سونے نبیا تیرا ہر ویلا آنے والا پہلے نالوں افضل ہی ہونا ہے. کیوں افضل ہونا ہے؟ تیرا لو شکر بنتا رہنا ہے، ساڈے لو نعمت بنتی ہے. تمہیں نعمت دیتی نے جو کچھ دیتا ہے انہوں ایک یہ ہوئی ہے کہ تینوں غیب دیا خبریں اطلاعات دیتی. ہوں سونے ہر لمحہ تیرا شکر بد ادھر ساری طرف عطا ود رہی. ہوں یہ کوئی کرنا ہی ہوگا جا کے نبی نہ شکری کی رب کھو رہی. الحمدللہ یہ ہوئی عقیدہ ساڈا انہیں شکر دے کمال کی اس ذات نے عطا دیتا. سبحان اللہ. توجہ اگر سونا نبی مورتیاں زندہ کی اپنی زندگی مبارک تو دنیا دے جان تو بعد رب یہ شانہ دیتی ہے کہ تیرا عبد القادر جیلانی ورگا غلام جب کٹا مارے مورتا ہو. اچھا جناب 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 اولیاء کی کرامات نبیوں کے معجزات ہوتے ہیں. جس نبی کا امتی ہوگا ولی اس ولی کو جو کچھ ہوئے گا وہ نبی کا معجزہ ہوئے گا. ولی کی کرامت سبحان کیوں ملیا ہونا ہے؟ اس نبی کی تابے داری رب خوش ہویا تو میرے نبی نے پیچھے چلے. سمجھ نہیں فتبعونی یحببکم. تابے داری ہوئی بن گیا محبوب. جب محبوب بن گیا تو ہوں اس تابے داری کی وجہ محبت نے نتیجہ بتایا. تیری زبان سے نکلے ایسا برا نہ کہیں. شاہ منصور فرماندے وہ شاہ منصور جنہوں کا سونے چڑھنے آتا ہے توجہ نہیں فرمائی. سبحان اللہ. شاہ منصور فرماندے بسم اللہ من العارف بمنزلۃ کن من اللہ. فرمایا عارف باللہ جس نے کسی کام کو کرنے آ کے بسم اللہ فرمایا اے میں سمجھو جی میں اللہ نے آپ دیتا کن. سبحان اللہ.
کہ انہوں نے والد صاحب کے اولاد نہیں سن ایک وہ گئے سن غوث پاک میرے ارد کی اولاد کوئی نہیں پتر کوئی نہیں مہربانی فرماؤ اللہ کو عطا کراؤ. فرمایا لا محفوظ تیرے نام لا میری کان ایک بچہ رہ گیا تو میری کان کان لا دے وہ بچہ تین دے دے تاجدار بولنا نہیں گل وہ جڑا غوث پاک میرا اپنی کان شریف ادھر بچہ اللہ دے اذن نال اجازت نال منتقل فرمایا. اس بچے کا نام شیخ اکبر ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فتوحات یہ سچ لکھا ہے. اچھا ہوں گل سمجھنا ذرا جانا مقصود نہیں بتا اصل تو اسے موجود سے رہنا. سونے نبی سرور کمالات اپنے کی مکن کی خسن جدو سونے دی برکت نال امت جاری ہو گئے. امت الحمدللہ سورت بڑی تر جہاں صحیح نے. ایک سورت غلط ہے ڈورے ڈورے الحمدللہ اچھا بھاوے ڈورے پر جنہوں نے پکارنے اور ڈورے نہیں. سبحان اللہ. او جھلا جیڑا ساڈے ملامت کردا ہے جیڑا سانو لینے مارے اصل وہ اپنے آپ سے یاد کر بیٹھا ہے. وہ سمجھتا ہے میں بھی ڈورا ہوں جی میں ڈورا ہوں اگلا بھی ڈورا ہی ہوگا. حقیقت نہیں عقیدہ ہے اصا ڈورے پر جنہوں پکارنے ہیں وہ سننے والے ہیں. سننا حق میں یقینی ثابت ہے. تو تین صورت پر حق نے ولی ولی نو پکارے ولی نبی نو پکارے نبی عام امتی نو پکارے یا امتی نبی نو پکارے. تین صورت پر حق نے علم موجود ہے. کیوں اور قدرت یعنی اللہ کی عطا کی ہوئی. نبی اور کی کرتا ہے نبی دل دے اندر جس نے کوئی پکار دے نبی دل شریف کے اندر اپنی ہمت صرف کر دے. کی مطلب رب وحدہ لا شریک توجہ کر دے مولا کم کر سکتا ہے. سبحان اللہ. لیکن صرف گل نبی کی توجہ رب رب کی اتو عطا کہ تیز ہی اینی جلدی اینی ہو جاتی ہے کہ اگر آخو نبی یہ ٹھیک ہے اگر آخو خدا سبحان اللہ. کیوں تیزی بڑی اللہ اکبر. حضرت یوسف علیہ السلام کنویں یعنی کنویں میں جان لگے دل شریف باتقاض ہے بشری خیال آیا چوٹ دا اینی ہمت سر ہوئی اللہ تعالی نے جبریل کہ نبی تھلے پہنچنے نہ پائے رستے کے اندر اٹھا لو. سبحان اللہ.
تو آپ دس بندے نو سٹیا جاوے، بچے نو سٹیا جاوے، سٹیا جاوے کہ نہ ایک وقت جاندیا لگنا، لیکن وہ نبی کی ہمت خدا پاک کا جبریل نو بھیجنا، جبریل نو آنا اور انہوں چکنا، یہ نبی دے تھلے جان پہلو سارا کچھ سبحان اللہ برداشت کنی تیزی ہونی، اس تیزی کی بنا سے بندے کہہ دیتے ہیں نبی نے کیتا ہے، حالانکہ نبی ہمت کیتی ہے، یعنی ہمت کا مطلب ہے اندر توجہ رب ال خرچ کی، وہ شرک کی جڑ کٹی جائیے نا۔ اور بھی ہوتا ہی ایک تو ہے نا یہ توجہ صرف کرنا رب ال، کیوں جانن دیکھنے والی ذات اس کی توجہ ہوئے امتی اسے توجہ دے وچ کام کر سو۔ کیا بات ہے، بزرگوں نے گل سمجھائی بڑی زبردست کی سمجھائی، ایک ہوتا ہے حقیقت، ایک ہوتا ہے مجاز۔ ایک بندہ آکھے کسی نے یار میں 10 روپے دے، وہ بندہ ایک بندہ آکھے اللہ مینو 10 روپے دے، اللہ 10 روپے دے، بندیا 10 روپے دے، فلانیا غلام رسول 10 روپے دے، اللہ 10 روپے دے، دونوں گلا بار حق ہیں، ایک حقیقت ہے ایک مجاز۔ اگر غلام رسول نے 10 روپے دے دیے، بندہ آخے میں اللہ 10 روپے دیتے ہیں، بار حق ہے کہ نہیں؟ آخے میں نے غلام رسول دیتے، یہ بار حق کیوں ہے؟ آئے تو بندے تو یا کہ آپ کو بندہ اللہ ہے، یہ آخنا کہ میں جائز ہے مینو اللہ دیتا ہوں، بولو دیتے بندے، یہ آخر کیوں جائز ہے؟ اچھا اتنے دوائے کا چکر پائی باس کر لیں گے، نبی ولی کی گل آئے تو اتنے شرک کر دو یا آخو جی یہ اللہ نہیں اتنے بائی باس کر لینا، میری اللہ نے دعائے کیوں نہیں آنے؟ اللہ نے دیتے نہیں، کہہ رہے ہیں صحیح ہے اللہ نے دیتے نہیں، کیوں؟ یہ مجاز ہے وہ حقیقت ہے، حقیقت نو کیوں آنا ہے اتباع نہیں؟ انہیں دیتے نے 100 ظاہر ہو سبحان اللہ دیوائے کیوں؟ اس نے دیے کیونکہ حقیقت وہی ہے، اس نے دیے اتوں ظاہر ہوتا ہے، اور جی میں وہ دینا ہے ظاہر تیرے تو ہوتا ہے، کرتا پھر وہ یہی ظاہر نبی تو ہوتا ہے یا ولی تو؟ سمجھ آ گئی کہ اور بھائی حاضر غائب کا رولا نہ رہا، مردے زندہ کی کوئی گل نہ رہی، پکارے نہ پکارے کوئی نہ رہی، اور گل آپ کی شرک سے ہونا ہے جتنے خدا سمجھا عبادت کے لائق سمجھو۔ الحمدللہ نہ کوئی مسلمان اللہ تو سوا کسی نے عبادت کے لائق سمجھتا ہے، نہ خدا سمجھتا ہے، نہ شرک ہو سکتا۔ ہو گیا مغالطہ تو دور ہو گیا، لیکن مغالطہ آفرینی میں دور نہیں کر سکتا۔ توجہ نہیں فرمائی، مغالطہ دور ہو گیا، ایک جان بوجھ کے مغالطہ پیدا کرتا، مغالطہ آفرینی
مغالطہ آفری میں نہیں کر سکتا، وہ ہر کسی کے نفس کا فیل ہے، مغالطہ دور ہو گیا انشاءاللہ کہ نہیں دور ہو تھکاوٹ کے بعد جو کچھ بھی ہے جس طرح کی حالت سی اس کے مطابق واردات پیش کیتے ہیں انشاءاللہ کسی نے کوئی فرصت کا وقت ہوا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سلام دے دو شعر اس کو پڑھ سکتا ہے.